آج آپ ایک برننگ ایشو سن رہے ہیں، یوکرین کا واقعہ. یہ جو یوکرین کا تنازع ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ بننے جا رہا ہے. تو عزیز طلباء، آپ اس بات کو بڑے غور سے سمجھیں کہ یہ کیا ہے. یہ ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی ہے. بیسیکلی یہ سن 1961 کی بات ہے، جب رشین جو پریزیڈنٹ تھا ولادیمیر خورشیف جو تھا، وہ جارجیا میں اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، اور جو رشین سائنسدانوں نے جو بڑی طاقتور دوربین تھی وہ بنائی. اس دوربین کے ذریعے سے اس کو خورشیف جو اپنے جارجیا فارم ہاؤس کے اندر اپنی جو چھٹیاں گزار رہا تھا، اس کو دکھایا گیا کہ امریکہ نے ترکی کی سرحد کے پاس رشیا کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے جوپیٹر جو میزائل ہیں، جوہری میزائل یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ لگائے ہوئے ہتھیار پوائنٹ کیے ہوئے ہیں رشیا کی طرف، جو کسی وقت بھی رشیا کو تباہ کر سکتے ہیں. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو رشیا نے جو خورشیف تھا اس نے اپنا اجلاس بلوایا اور اپنی جاسوس جو ایجنسی تھی ان کو ایک ٹاسک دیا، اور امریکنز کو پتہ نہیں چلنے دیا. یہاں پہ جنرل ایوب خان جو تھے، جنرل محمد ایوب خان امریکنز کے جو پاکستان میں پریزیڈنٹ تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے ابھی کشیدہ نہیں تھے، اور امریکن لابیز پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں صلاحیت کر چکی ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ کیوبا میں پھر انہوں نے خفیہ طور پہ کیوبا میں جو رشینز تھے انہوں نے بھی جوہری میزائل لگا دیے. 40 جوہری میزائل جب لگائے تو ہوا کیا کہ آپ نے پاکستان کے پشاور کے پاس ایک گڈ بیٹ جگہ ہے، ایئر بیس ہے پاکستان ایئر فورس، اس پہ ہی حملہ ہوا تھا جب ہمارے جو کیپٹن اسفن یار شہید نے جب مقابلہ کیا. اور پھر یہ وہی بیس ہے. یہاں سے جو امریکن جاسوس تیار تھے U-2 یہ اڑا کرتے تھے. تو جب یہ طیارے پاکستان سے اڑ کے کیوبا کے اوپر گئے، تصویریں کھینچ رہے تھے، جو رشین ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس نے یہ جاسوس طیارہ مار کرایا اور پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا. جب پائلٹ کو زندہ پکڑ لیا تو پائلٹ نے جب انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات بتائی کہ یہ جو جہاز ہے ہم پاکستان کے شہر پشاور سے اڑتے ہیں، تو پھر صدر خورشیف نے پاکستان کے نقشے میں پشاور کے اوپر ایک ریڈ جو ہے دائرہ لگا کے کہہ دیا، پاکستان کو دھمکی دے دی کہ ہم جو ہے آپ کا یہ جو شہر ہے اس کو نیست و نابود کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. اور پاکستان کو یہ اس وقت پاکستان اور رشیا کے درمیان جو تعلقات تھے اس کی کشیدگی کی انتہا تھی، کیونکہ رشیا جو تھا اس کو اپنی سالمیت اور اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھتا تھا. تو اب جب یہ کیوبا کا بحران پیدا ہوا تو اب دیکھیں ادھر اس وقت جو جان ایف کینیڈی جو تھا امریکن پریزیڈنٹ تھا. امریکنز نے اپنے CIA کے چیف کو طلب کر کے جو جان ایف کینیڈی نے یہ بات پوچھی کہ یہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کی جا چکی ہے بحرۂ اسود سے، جس کو بلیک سی کہتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سے ہوتے ہوئے یہ کیوبا تک کیسے پہنچا امریکن سرحد کے پاس. تو یہ کیسے پہنچ گیا. اور لیکن بہرحال امریکنز نے اس مسئلے کو بعد میں پھر اتنی کشیدگی پیدا ہو گئی کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ گئی. تو پھر کیا ہوا کہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور پھر کیوبا سے جو تھا رشین میزائل بھی واپس چلے گئے. جوپیٹر جو میزائل تھے ترکی کی سرحد پہ لگے ہوئے تھے وہ بھی اتر گئے. آج یہ جو یوکرین ہے یہ بیسیکلی یہ صوبہ تھا رشیا سوویت یونین کا. جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، جب یہ امریکہ نے جو سوشلسٹ جو تنظیم تھی اس کو کاٹ دیا. ابھی دیکھیں یہ دنیا میں بھی اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ جو مغربی ممالک ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے رکھتے ہیں. جب دنیا میں کولڈ وار کا دور تھا تو اپنے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ دنیا میں عالمی جنگ لگ جائے گی، رشیا آگے آ جائے گا، سوشلسٹ آ جائیں گے، سارا کچھ لے جائیں گے اور آمریت آ جائے گی، جمہوریت ختم ہو جائے گی، آزادی ختم ہو جائے گی. تو لوگ ڈر کی وجہ سے اسلحے کے لیے ٹیکس دیتے تھے، اسلحہ سازی ہوتی تھی. یہ دنیا کے بڑے مافیاز ہیں یہ جو اسلحہ سازی میں جو بیچتے ہیں اسلحہ اور جن کی اسلحے کی، اور یہی حکومتیں بدلتے ہیں اور یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے صحیح معنوں میں. تو ہوا یہ کہ جب 1991 میں رشیا کا فال ہو گیا، سوویت یونین ٹوٹ کے روس بن گیا، تو پھر ان کو ایک اور نظام چاہیے تھا. پھر انہوں نے وار آن ٹیرر، اسلام کو دہشت گرد بنا دیا. آج دیکھیں
دنیا میں جان بوجھ کے اس بات کو پروموٹ کیا جاتا ہے اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا، اور ایک نیا نظام کھڑا کر دیا سوشلسٹ کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ اب اگر سرمایہ دارانہ نظام کو کسی نظام سے خطرہ ہے تو وہ اسلام ہے، اسلامی نظام ہے، طالبان ہے۔ دیکھیں اسلام نے اتنا زبردست معاشی نظام دیا ہے، اس نظام میں غریب آدمی کے لیے تہیں ہیں، اس کے لیے معاشی تحفظ کا بندوبست کیا ہوا ہے، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ کسی صورت بھی جو اسلامی ریاست ہے یا اسلامی معیشت ہے سود کا خاتمہ کر دیے، جو اقتصال ہے، قرض حسنہ کو پروموٹ کیا گیا تاکہ ایک بندے جو پہلے ہی غربت میں گرا ہوا ہے اس کے اوپر آپ سود اتنا آپ اصل جو ہے وہ اصل سے کئی گنا زیادہ وصول کر کے بھی اصل اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اسلام نے کہا ہر وہ دولت جو آپ بغیر کسی محنت کے پیدا کر لیتے ہیں وہ حرام ہے، آپ کو محنت کرنی ہے۔ تو آج کی دنیا میں تو گڑبڑی الٹ ہو گئی ہے نا۔ تو اب دیکھیں یہ جو یوکرین کا مسئلہ، اب یہ یوکرین جو ہے ایک علیحدہ ملک ہے اور یہ یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے اب رقبے کے لحاظ سے رشیا کے بعد، چونکہ رشیا ایشیا میں بھی ہے، روس ایشیا میں بڑا ملک ہے، اس کی سرحدیں یورپ تک پھیلی ہوئی۔ آج وہی جو آج سے 1961 میں اور 62 میں جو کیوبا کا بحران ہوا تھا، اسی طرح امریکنز نے یہ جو یوکرین ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑھا لی ہیں۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکنز نے ایک دفعہ پھر میزائل جو ہیں وہ لگا دیے ہیں روس کی طرف۔ اب روس نے کیا کیا؟ روس نے اس کو اپنی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھا اور اس نے بھی فوری طور پہ 1 لاکھ فوج جو ہے وہ سرحد پہ کھڑی کر دی۔ اب تیسری عالمی جنگ کی طرف وہ یہ جو بائیڈن ہے، یہ ایسے آپ پچھلے دنوں یہ گزشتہ دنوں یہ جو ولادیمیر زیلنسکی تھے جو پریزیڈنٹ ہیں یوکرین کے، انہوں نے یہ جو مغربی سربراہ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، شیشگی کو اتنا نہ بڑھائیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان اس کو جو یوکرین کے عوام ہیں ان کو ہوگا، لہٰذا اس مسئلے کو سیٹل کریں، روس کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ یہ کشیدگی کو کم کیا جائے۔ آج اگر وہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے زیادہ نقصان یورپ کا ہوگا، یورپ کے لوگ مریں گے زیادہ تر، اور یورپ کے اس دوسری عالمی جنگ سے کئی گنا زیادہ اس لیے مریں گے کہ آج کے جو میزائل ہے، آج کی جو بمبارمنٹ کی ٹیکنالوجی ہے وہ اس سیکنڈ ورلڈ وار سے کئی گنا زیادہ خطرناک، خوفناک اور مہلک ہے۔ تو آج جو یوکرین کا جو تنازعہ بن گیا، اس تنازع کی وجہ سے ان کے آپس میں، تو اب جب ہم امریکن تعلقات کے دوبارہ واپس آتے ہیں، دیکھیں 1962 میں ہی چائنا کا اور انڈیا کا سرحدی تنازع ہو جاتا ہے، شدید جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو میک موہن لائن ہے جس کو لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کہتے ہیں، یہ ان کی اس پہ بھی بات کریں گے، ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن یہ جو میک موہن لائن ہے یہاں پہ لڑائی ہمارے ساتھ بھی جب سرحدی تنازع تھے، ہم نے تو 1963 میں مارچ 1963 میں ہم نے جو چائنا کے ساتھ سارے سرحدی تنازعات کو ہمیشہ کے لیے سولو کر لیا، ہم نے تو کر لیا، لیکن ان کا تھا۔ اب 1962 میں پاکستان کے پاس بھرپور موقع تھا کہ پاکستان چاہتا تو اس وقت پاکستان بھی چائنا کے ساتھ مل جاتا، جو کہ آج کل کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، آپ اس کو سنیے گا کہ آج اس وقت وہی صورتحال دیکھیں کہ 1960s میں جو اس وقت کیوبا کا بحران تھا بٹوین دی رشیا اینڈ امریکہ، اور دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، ایٹ دی سیم ٹائم وہاں پہ میک موہن لائن پہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ میں دی بارڈر بٹوین دی انڈیا اور چائنا، وہاں پہ بھی یہ پرابلم موجود تھی۔ لیکن اس وقت جو تھا پاکستان کسی صورت بھی چائنا کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ جو جان ایف کینیڈی تھا، اس نے جنرل ایوب خان کو کوشش کی کہ جنرل ایوب خان جو پاکستانی افواج ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ لڑائی نہ کریں۔ اس وقت دیکھیں آج کیا صورتحال بنی گئی ہے، آج پھر وہی حالات ہیں کہ جو اس وقت ترکی میں میزائل لگائے گئے تھے جوپیٹر، آج میزائل جو ہیں یوکرین میں لگائے گئے ہیں۔ جو رشیا ہے انہوں نے اس کے پہلے کیوبا میں لگائے تھے، اور ادھر انڈیا اور چائنا آپس میں لڑ رہے تھے۔ آج یوکرین میں میزائل لگ گئے، آج میک موہن لائن پہ پہلے لڑائی چل رہی ہے چائنا کی اور انڈیا کی، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی لڑائی
بالکل میدان گرم ہے، اور یہی جو لڑائی ہے یہ کسی وقت بھی یہ لڑائی چھڑ سکتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے 1962 والی غلطی نہیں پاکستان کرے گا کہ 1962 میں جب انڈیا اور یہ جو چائنا تھے یہ آپس میں سرحدی جھڑپوں میں جنگ لڑتے اور کھلی جنگ کی طرف یہ جا رہے تھے، اس وقت پاکستان کے پاس بڑا ہی سنہری موقع تھا کہ پاکستان بھی آگے بڑھ کر حملہ کرتا اور ہمیشہ کے لیے سیاچن گلیشیئر والا مسئلہ اور لائن آف کنٹرول والا مسئلہ سالو کر سکتا تھا، لیکن امریکن جان ایف کینیڈی نے جنرل یو کو ایسا کرنے نہیں دیا، ان کو سمجھایا کہ اس مسئلے کو حل ہو لینے دیں اور ہم جو ہے آپ کو مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ دیکھیں ہم انڈینز کی سفارتکاری دیکھیں، جواہر لال نہرو اس وقت وزیر اعظم انڈیا تھا، اور دیکھیں اس کی سفارتکاری کی انتہا دیکھیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایک دن بعد 15 اگست 1947 کو یہ انڈیا آزاد ہوا تھا، انہوں نے روس کے ساتھ بھی برادرانہ اتنے ہی تعلقات بنائے جتنے کہ امریکن کے ساتھ بنائے۔ اب دیکھیں جھگڑا کن کا چل رہا ہے، چائنا کا اور انڈیا کا، ساتھ کون دے رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے، اس کو بھرپور ساتھ دے رہا ہے، پاکستان کو جنگ نہیں کرنے دے رہا، بلکہ پاکستان جنرل ایوب کو انہوں نے بلایا اور کیمپ ڈیوڈ لے کے گئے اور جان ایف کینیڈی نے ان کو بڑا ہی پروٹوکول دیا، بڑا ہی پاکستان کے جنرل ایوب کو دیا، صرف اس وجہ سے کہ کسی طریقے یہ پاکستان جو ہے اس جنگ سے ہٹ جائے۔ آج پاکستان اس اسٹریٹجی میں بالکل تیار ہے، اگر انڈیا نے کوئی بھی ایسی کی تو پاکستان اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اس 3-4-5 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان جو چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں اس میں بھی یہ بات ہے، اور پاکستان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا کہ اس وقت جو لائن آف کنٹرول ہے، لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے، وہاں پہ جو محاذ ہے فل گرم ہے اور کسی وقت بھی یہ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس جنگ میں جب یہ جنگ چھڑی تو پھر اس میں اسٹریٹجیکلی پاکستان اور چائنا جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے۔ ہم تو چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں، ہمارا ٹاپک پاک امریکہ تعلقات، امریکہ نے نہیں کرنے دیا، تو بعد میں ان کے آپس میں جب چائنا سے انڈیا کو مارچھاٹ پڑی تو پھر چائنا نے کیا کیا، انڈیا نے کیا کیا، ان کے ساتھ سیز فائر لائن کر کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے نام پہ ایک امیجنری لائن ڈرا کر دی۔ چائنا نہیں مانی، چائنا نے اپنے مستحکم رکھا، لیکن پاکستان کو نے پھر